السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک صورت ہے قرآن مجید کی سورۃ تغابن، یہ 28ویں پارے میں صورت ہے۔ اس صورت کے بے شمار فائدے ہیں۔ اس صورت کے اتنے فائدے ہیں کہ بزرگوں نے لکھا ہے کہ اگر اس صورت کی فضیلت عوام میں بیان کی جائے نا تو لوگ باقی دوسری صورتوں کو چھوڑ کر اسی کے وظیفے کرنا شروع کر دیں گے۔ سورۃ تغابن کی بے شمار فضیلتیں ہیں۔ اچھا، عام طور پر ہم لوگ جانتے ہیں کہ سورہ یاسین کی فضیلت، آیت الکرسی کی فضیلت، سورہ فلق، سورہ ناس کی فضیلت ہے نا، اور سورہ بقرہ کی فضیلت، سورہ فاتحہ کی فضیلت۔ سورہ تغابن کی فضیلت کو بہت کم لوگ جانتے ہیں، تو میں آج آپ کو سورہ تغابن کی کچھ فضیلتیں بتانے جا رہا ہوں۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ اکرام سورہ تغابن کو اور جو صورتیں اس طرح سے شروع ہو رہی ہیں، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض ہے نا، اسی طرح سے سبح للہ ما فی السماوات والارض، ان صورتوں کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام رات کو سونے سے پہلے ضرور پڑھا کرتے تھے۔ تو سورہ تغابن کو رات کو سونے سے پہلے پڑھنے کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ باقی سورہ تغابن کی کچھ فضیلتیں ہیں جو میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ پہلی فضیلت کہ سورہ تغابن دل کو سکون بخشتی ہے، ایمان کو مضبوط کرتی ہے، نیک اعمال کا شوق دل میں پیدا کرتی ہے، مشکلیں آسان کرتی ہے، ذہن اور جسم کو راحت دیتی ہے، اور جادو جنات کے اثر سے محفوظ رکھتی ہے، مصیبتوں کو آسان کرتی ہے، اور جس تکلیف میں بھی سورہ تغابن پڑھی جائے نا، اس تکلیف میں، اس پریشانی میں اللہ کی مدد کو شامل کرتی ہے۔ اسی لیے سورہ تغابن کو بھی ہم اور آپ مشکل وقت میں پڑھنے کی عادت بنائیں۔ کیسے پڑھی جائے گی؟ رات کو سونے سے پہلے سورہ تغابن کی تلاوت کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح سے سورج نکلنے سے پہلے یعنی تہجد کے وقت میں سورہ تغابن کو پڑھنا یہ یاقوت اور مرجان کی طرح ہے۔ فجر کے ٹائم پہ سورہ تغابن کی تلاوت کی جا سکتی ہے، اور فجر کی نماز کے بعد سورج نکلنے سے پہلے یہ ایسا ہے جیسے سونا، اور سورج نکلنے کے بعد سورہ تغابن کی تلاوت کرنا یہ ایسا ہے جیسے چاندی۔ یہ اس کی فضیلت کو بزرگوں نے اس طرح سے ڈیفائن کیا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ سورہ تغابن کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ جس مقصد کے لیے بھی سورہ تغابن کی تلاوت کی جائے تو اللہ کی مدد حاصل ہو جاتی ہے۔ تو آپ روزانہ سورہ تغابن پڑھ سکتے ہیں۔ 2 صفحے کی ہے، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ 28ویں پارے میں اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت کے منظر کو بیان کیا ہے کہ دیکھو اللہ تمہیں کس طرح سے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا۔ اللہ نے اپنی قدرت کو بیان کیا ہے کہ دیکھو اللہ کتنی قدرت والا ہے۔ اللہ نے یہ زمین و آسمان بنائے، تمہیں انسان بنا دیا، تمہارے اندر پھر روح پھونکی، اور تم کیا سمجھتے ہو کہ دنیا ختم ہو جائے گی؟ دنیا ختم ہوگی لیکن اس کے بعد حساب و کتاب کے لیے پھر تمہیں اللہ کی عدالت میں کھڑے ہونا ہے۔ یہ تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کے اندر بیان فرمائی ہیں۔ اچھا، اس کا ایک وظیفہ 41 مرتبہ کا بھی ہوتا ہے، اور وہ وظیفہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ ایک پہلے دن 41 مرتبہ اس صورت کو پڑھیں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پھر روزانہ 41 دن تک ایک مرتبہ اس صورت کو پڑھیں۔ تو جس مقصد کے لیے اس صورت کو پڑھا جائے گا اس مقصد میں آسانی حاصل ہوگی۔ ایک عمل یہ بھی ہے کہ روزانہ سورہ تغابن کی تلاوت کی جائے، اور جس مقصد کے لیے آپ اس کی تلاوت کریں گے، مان لیجئے کوئی آپ کے اوپر ظلم کر رہا ہے، ظالم سے بچنے کے لیے اگر اس صورت کی تلاوت کی جائے گی تو ظالم کے ظلم سے اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ کوئی لا علاج بیماری میں مبتلا ہے تو اگر سورہ تغابن کی تلاوت کی جائے تو انشاءاللہ لا علاج بیماری میں اللہ تعالیٰ عافیت کا معاملہ فرمائے گا۔ کل ملا کر یہ ہے کہ سورہ تغابن کی بے شمار فضیلتیں ہیں۔ اس کی تلاوت کرنے کا معمول آپ اپنی ہر مشکل میں بنا سکتے ہیں۔ میری آپ لوگوں سے یہی گزارش ہے کہ اگر آپ کسی مشکل میں، کسی پرابلم میں، ہوتا ہے نا ہر انسان کی زندگی میں کچھ نہ کچھ پرابلم ہے، تو سورہ تغابن کی تلاوت بھی آپ کر سکتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ یہ سورہ تغابن سے ریلیٹڈ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اب تک ہم لوگ جانتے تھے سورہ یاسین، سورہ اخلاص، معوذتین، سورہ فلق، سورہ ناس، سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ۔ کیا آپ کو سورہ تغابن کی یہ فضیلت کے بارے میں معلوم تھا؟ اگر معلوم تھا تو کمنٹ کر کے بتائیے گا، نہیں معلوم تھا تو بھی کمنٹ کر کے بتائیے گا۔ اور آپ اس طرح سے روزانہ کسی بھی نماز کے بعد 2 صفحے کی یہ صورت ہے، مشکل سے 5 منٹ آپ کو پڑھنے میں لگیں گے، آپ اس صورت کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔